بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دیکھ لیں کہ مسجدیں ویران ہو گئی ہیں۔ جیسے ہی رمضان گزرا ہے، شوال کا چاند نظر آیا ہے تو مسجدوں میں نمازی نہیں رہے۔ یعنی ہم یہ نعوذ باللہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا رب رمضان کا ہے، ہم رمضان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ گمان کرنا درست نہیں ہے۔ ہم رمضان میں بڑے جذبے کے ساتھ 10 منٹ پہلے، ہر نماز سے پہلے نمازی مسجد میں موجود ہوتے ہیں اور صفیں بھری ہوتی ہیں۔ کیا ہمارا رب رمضان کا رب ہے؟ ہم رمضان کی عبادت نہیں کرتے، ہم رحمان کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا رب رمضان کا نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کا ہمارا رب ہے۔ ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہم نے رمضان میں صرف عبادت کرنی ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، کہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تم گھاٹے میں ہو، پھر تم نقصان میں ہو، پھر تم خسارے میں ہو، تم گھاٹے میں پڑے ہوئے ہو۔ ایک بڑا بزنس مین، بڑا تاجر مارکیٹ کے اندر وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں سیانہ ہوں، میں کامیاب ہوں۔ کامیاب وہ ہے جو رب رسول کی نظر میں کامیاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا یہی طریقہ تھا۔ آپ تو رمضان میں بھی عبادت کرتے، رمضان کے علاوہ بھی عبادت کرتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا دل کرنا یہ قبول ہونے کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی پہلی نماز قبول ہو گئی ہے، اس لیے تو تمہاری دوسری نماز پڑھنے کو دل کر رہا ہے۔ جو انسان جمعہ پڑھ کے گیا ہے، عصر کے وقت چوکوں چراہوں میں کھڑا ہوا ہے، اس کا دل نہیں کر رہا مسجد کو آنے کے لیے، تو وہ پھر اپنے جمعے کی خیر منائے، پھر اسے دیکھے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مسجد کی زینت لائٹ، پنکھا، اے سی ہے، قلین ہے۔ نہیں بھائی، آپ تھوڑا سا زمانہ پیچھے چلیں تو صحابہ کا دور دیکھیں، انبیاء کا دور دیکھیں۔ نہ مسجد میں لائٹ ہوتی تھی، نہ مسجد کے اندر قلین ہوتے تھے، نہ مسجد کے اندر پنکھا ہوتا تھا، نہ مسجد کے اندر اے سی ہوتے تھے، لیکن پھر بھی مسجد خوبصورت تھی، مسجد کی زینت تھی۔ کیا تھا؟ اصل میں پتہ چلا کہ مسجد کی زینت لائٹ، پنکھا، اے سی، قلین نہیں ہے۔ مسجد کی زینت تو نمازی ہے۔ یعنی نماز پڑھنے والے نمازی جب نماز پڑھیں گے تو مسجد خوبصورت ہو جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، حضور نے فرمایا جو مسجد کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کے گھر کو آباد کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے گھروں کو آباد کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جو اللہ کے گھر کو ویران کرتا ہے، جو اللہ کے گھر میں آ کر نماز نہیں پڑھتا، عبادت نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا، فرمایا مسجد اس کے لیے بد دعا کرتی ہے، کہتی ہے کہ اے اللہ جس طرح اس نے مجھے ویران کیا ہے، مجھے برباد کیا ہے، اے اللہ تو بھی اس کے گھر کو برباد کر دے، تو بھی اس کے گھر کو ویران کر دے۔ تو دیکھ لیں آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دیکھو ہم نماز بھی نہیں پڑھ رہے لیکن پھر بھی اللہ نے ہمارے گھر کو آباد کیا۔ نہیں بھائی، ہماری غلط سوچ ہے۔ یہ جو بیٹے کی باپ سے نہیں بنتی، یہ جو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ جو تجوری کے اندر لاکھوں روپے موجود ہے، اس کے باوجود بھی دل کو سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، قلب کو راحت نہیں ہے، تو یہ بے سکونی ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ بربادی نہیں ہے، یہ ویرانی نہیں ہے۔ آپ نے وہ واقعہ نہیں پڑھا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزر ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ بستی کے لوگوں کا آنا جانا ہے، رواں دواں ہے، پانی چل رہا ہے، ہرے برے کھیت ہیں، لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، ناج لے کر جا رہے ہیں، بڑی آمد و رفت ہے اس بستی کے اندر۔ اور چند سال بعد اسی بستی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر گزر ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ بستی ویران ہو چکی ہے،
بستی جناب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے، لوگوں کا جو آنا جانا تھا وہ سب ختم ہو گیا، پانی سوکھ گیا، ہرے برے کھیت مرجھا گئے، ہر چیز ختم ہو گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اللہ مجھے بتاؤ نا، یہ راز مجھ پر کھول دو کہ اللہ چند سال اس بستی سے گزرا تھا تو بستی بڑی ہری بھری تھی، بستی میں لوگ آ جا رہے تھے، اناج تھا، پانی تھا، ہر چیز تھی۔ اے اللہ پانی خشک ہو گیا ہے، لوگ چلے گئے ہیں، اناج ختم ہو گیا ہے، ہرے برے کھیت مرجھا گئے ہیں، اے اللہ مجھ پر یہ راز کھول دے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، عیسیٰ اے روح اللہ، اے میرے پیارے نبی، اس بستی پر ایک شخص آیا تھا، اس نے نہر سے پانی پیا ہے، اس نہر سے منہ دھویا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے میں نے اس بستی کو ویران کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ وہ کیوں؟ تو اللہ نے فرمایا، وہ جو آنے والا شخص تھا جس نے نہر سے پانی پیا تھا، جس نے نہر سے منہ دھویا تھا، وہ بے نمازی تھا۔ اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے میں نے اس بستی کو ویران کر دیا ہے، کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب ایک بے نمازی پوری بستی کو ویران کر دیتا ہے، اس کی نحوست اتنی زیادہ ہوتی ہے، تو جہاں پہ پوری فیملی، پورا خاندان، سارے لوگ بے نمازی ہوں، وہاں پہ کتنا اللہ کا عذاب آئے گا، بے برکتی کتنی زیادہ آئے گی۔ ہم رمضان میں عبادت کرنے والے ہیں، رمضان کے بعد ہم نے بلا دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، سجدہ ریز ہونا ہے۔ میرے عزیز، لوگ تو سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ تو سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑیاں نہیں بناتے لوگ، ڈیزائن والی داڑیاں بناتے ہیں لوگ، اور اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی ادھر سے داڑھی مڈوا لی، کبھی ادھر سے ڈیزائن بنا لیا، اسی طرح کہ جس طرح ایک لاری اڈا ہوتا ہے، ایک ہوائی اڈا بنایا ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ کی زندگی پڑھو نا، حضرت حذیفہ غریب صحابی ہیں، مالدار جو سردار تھے، امیر لوگوں نے دعوت کی حضرت حذیفہ کی۔ حضرت حذیفہ کھانا کھا رہی ہیں تو آپ کے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گرا تو آپ نے صاف کر کے منہ میں ڈال لیا، اور منہ میں ڈال لیا تو لوگ کہنے لگے، دیکھو حذیفہ یہ غریب ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جب سامنے سارا کھانا موجود ہے، جب ہر چیز موجود ہے تو پھر نیچے سے اٹھا کر کیوں کھا رہا ہے۔ حضرت حذیفہ کو پتا تھا، وہ نبی کی سنت جانتے تھے۔ حضرت حذیفہ فرمانے لگے، میں ان بے وقوفوں کی باتوں میں نہیں آتا، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جب کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ نیچے گر جائے، صاف کر کے جو کھا لے گا، اللہ اس کے رزق میں بھی برکت داخل فرما دے گا اور اس کے بچوں کو بھی خوبصورتی عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو خوبصورت فرمائے گا، اس کے رزق میں بھی برکت ڈال دے گا۔ جو انسان کھاتے وقت لقمہ نیچے سے اٹھا کر صاف کر کے منہ میں ڈال لیتا ہے، وہ سردار کونیاں مارنے لگے، دیکھو حذیفہ یہ ننگا پکھا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کھانا موجود ہے پھر بھی وہ غریبی والا کام کر رہا ہے کہ نیچے سے اٹھا کر کھا رہا ہے۔ حضرت حذیفہ فرمانے لگے کہ میں ان بے وقوفوں کی باتوں میں نہیں آتا، میں نے تو دیکھنا ہے کہ نبی کی سنت کیا ہے، اللہ کے پیارے محبوب کی سنت کیا ہے۔ حضرت حذیفہ ہے کہ جو نبی کی سنت زندہ کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان نبی کی سنت کے ساتھ مذاق اڑا رہا ہے، اس نے ہوائی اڈا بنایا ہوا ہے داڑھی کو، نعوذ باللہ، ڈیزائن بناتے ہیں لوگ، ڈیزائن بناتے ہیں۔ میرے عزیز، آج کا یہی پیغام ہے کہ جس طرح ہم نے رمضان میں عبادت کی، ذکر و اذکار کیا، جذبے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آتے رہے، اسی طرح اب بھی نماز کے لیے ہم نے آنا ہے، اب بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ٹائم نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا کو کہہ دو کہ ٹائم نہیں ہے تمہارے لیے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے یہ نہ کہنا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تم نے تو اللہ کو کہہ دیا کہ ٹائم نہیں ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کیسے مسلمان ہے کہ جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ وہ کیا کہا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ یہ کیسا مسلمان ہے کہ جو رمضان میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، رمضان کے بعد چھٹی دے دیتا ہے،
جیسے شوال کا چاند نظر آیا تو اس نے کہا کہ شاید نماز تو رمضان میں فرض تھی، عبادت تو رمضان میں فرض تھی، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے۔ میرے عزیز ایسا نہ کریں۔ جس طرح رمضان میں ہم نے عبادت کی ہے، جس طرح ہم نے جوش و خروش کے ساتھ رمضان میں عبادت کی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں نا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح اب عذاب آنے لگا ہے، ایسا کرو کشتی بناؤ، نافرمانوں کو، گناہگاروں کو میں سزا دوں گا، میں عذاب دوں گا، لیکن بچے گا وہی جو تیری کشتی میں آ جائے گا، جو تیری کشتی میں سوار ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو کہا، اعلان کر دیا کہ جو میری کشتی کے اندر آ جائے گا وہ بچ جائے گا عذاب سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھی اماں آئی، کہنے لگی اے نوح میں تو تیرا کلمہ پڑھتی ہوں، میں تو تجھے مانتی ہوں، میں تو تیرے طریقے پہ چلتی ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بوڑھی اماں جب کشتی بن جائے گی نا تو میں تجھے بلا لوں گا، تو جا کر جھونپڑی کے اندر انتظار کر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اتنا کہا وہ بوڑھی اماں چلی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، کشتی بنا کر جناب سارے لوگوں کو سوار کر لیا۔ اللہ کا عذاب آیا، نافرمان اس میں مبتلا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو غرق کر دیا، بچے وہی جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں آ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ذہن میں اچانک آیا میں نے تو بوڑھی اماں کو کہا تھا کہ جب کشتی تیار ہو گئی میں تجھے بلا لوں گا، اسے تو بلاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام اور چند دوست حضرت نوح علیہ السلام کے وہاں پہ گئے، جب دور سے دیکھا تو اس بوڑھی اماں کی جھونپڑی دور سے نظر آ رہی ہے، یعنی اللہ کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوئی، بچ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب قریب گئے تو اس جھونپڑی میں دیکھا کہ وہ بوڑھی اماں نماز پڑھ رہی ہے، اللہ کی عبادت کر رہی ہے، توجہ، اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ جب وہ فارغ ہوئی نماز سے تو حضرت نوح علیہ السلام کو کہنے لگی اے نوح کیا اللہ کا عذاب کب آئے گا، کب آئے گا؟ آپ نے مجھے بتایا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کا عذاب آ بھی گیا ہے، اس نے ہر چیز کو غرق بھی کر دیا ہے، بچے وہی ہیں جو میری کشتی میں سوار تھے۔ تو وہ بوڑھی اماں کہنے لگی اے نوح مجھے نہ آنے کا پتہ چلا ہے عذاب کا، نہ جانے کا پتہ چلا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تو کیا کر رہی تھی؟ تو بوڑھی اماں کے الفاظ سنے روح کانپ جاتی ہے، دل کانپ جاتا ہے، اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ وہ بوڑھی اماں کہنے لگی اے نوح میں تو اللہ کی نماز پڑھ رہی تھی، میں تو عبادت کر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا پھر اسی لیے اللہ نے تجھے بچا لیا ہے، یعنی نماز پڑھنے سے انسان عذاب سے بچ جاتا ہے، پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ پوری دنیا گھوم لے سکون نہیں ہے، سکون اللہ کے ذکر میں ہے، سکون اللہ کی عبادت میں ہے، سکون نماز میں ہے۔ قیامت والے دن سب سے پہلے سوال نماز کا ہونا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے عزیز ہم نے معمولی سمجھ لیا ہمارے اوپر صرف رمضان میں نماز فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی فرض نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے رمضان میں جذبے کے ساتھ جوش و خروش کے ساتھ نمازیں رمضان میں پڑھی ہیں، اسی طرح ہم اب بھی نمازیں پڑھیں۔ اب بھی ہمارا وہی رب ہے۔ دیکھو نا، نہ امام تبدیل ہوا، نہ مسجد بدلی، نہ اللہ بدلا، نہ قرآن بدلا۔ جو قرآن ہم رمضان میں پڑھتے وہی اب ہے، جو نماز ہم رمضان میں پڑھتے تھے وہی اب ہے۔ جس رب کو ہم رمضان میں مانتے تھے اسی رب کو اب بھی مانتے ہیں۔ جس رسول کا کلمہ ہم نے رمضان میں پڑھا تھا اسی رسول کا کلمہ اب بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ تو پھر رمضان میں نمازیں ہیں، رمضان کے علاوہ نمازیں کہاں گئی؟ پھر چوکو چوراہوں میں گزر گئی، دوستوں میں گزر گئی۔ اس لیے میرے عزیز آج کے یہی پیغام ہے کہ مسجد کی طرف آ جائے، لوٹ آئے مسجد کی طرف۔ جب انسان مسجد میں آ جائے گا تو اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا